سوجانی ٹاؤن میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 4 یونین کاؤنسلز کے 7 سیکٹرز میں گیس کی بندش سے 5 لاکھ سے زائد آبادی شدید متاثر۔ شہری ایل پی جی پر انحصار کرنے پر مجبور ہو گئے۔ صورتحال پر جماعت اسلامی نے احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ سوجانی ٹاؤن میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 4 یونین کاؤنسلز کے 7 سیکٹرز میں گیس کی بندش سے 5 لاکھ سے زائد آبادی متاثر۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ سرجانی ٹاؤن میں گیس کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی۔ گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ ایل پی جی مافیا کی منمانی جاری۔ صورتحال کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا، جہاں بڑی تعداد میں شہری شریک ہوئے۔ کیمپ میں موجود چیئرمین یوسی 7 امید علی قاضی بولے، اگر فوری طور پر گیس بحال نہ کی گئی تو سوئی گیس کے جی ایم آفس کا گھیراؤ کریں گے۔ دیکھیں، ہمارے پاس گیس عید الفطر کے بعد سے مستقل طور کے اوپر نہیں آ رہی، جس وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ صبح ناشتے کے لیے بھی، اسکول جانے کے لیے بھی جب بچے جاتے ہیں تو ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے اور باہر سے مہنگی ایل پی جی خریدنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے جی ایم سے بھی بات کی ہے، صرف علاقے کے اندر پریشر کا مسئلہ ہے، اگر یہ پریشر ڈال دیں اور اپنے سسٹم کو صحیح کر دیں، یہ پورا یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ٹی پی ایس لگا دیں اپنا الگ سے، اور یہ کہ انشاءاللہ گیس بات دیکھیں، جہاں پہ جو غیر آباد علاقے جو سوسائٹی ہے ان کو گیس دی جا رہی ہے، یہاں پہ جو آباد ایریے ان کو گیس بالکل نہیں ہے۔ احتجاج میں خواتین بھی پیش رہی، جو گھریلو مسائل کے باعث شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ بولی، ہمیں کھانا پکانے میں شدید مشکلات ہیں، بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے، حکومت فوری نوٹس لے۔ بل تو ماشاءاللہ تگڑے بل آ رہے ہیں، گیس بالکل بھی نہیں آتی، اتنے پریشان ہیں، نہ صبح کا ناشتہ ہے نہ دوپہر کا کھانا ہے، بچے اسکولوں سے آ رہے ہیں تو رو رہے ہیں۔ بالکل بجٹ اپسیٹ ہو گیا ہے، بچوں کی آدھی کمائی جو ہے ایل پی جی میں جا رہی ہے، اور ایل پی جی جو ہے بعض اوقات 400 سے اوپر 500 تک پہنچ جاتی ہے، اور بالکل بجٹ جو ہے نا ہمارا اپسیٹ ہو چکا ہے۔ گیس بحران کا سب سے زیادہ اثر بچوں پر پڑ رہا ہے، جو بنیادی سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں۔ بچوں نے بتایا کہ گیس نہیں آتی، ہمیں کھانا نہیں ملتا، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ نہیں، گیس کی وجہ سے بنا کے ہی نہیں دے رہی ہے، بھوکے پیٹ جانا پڑتا ہے۔ اماں نا ہمیں نا گھر کا نا کھانا نہیں دیتی ہے، ہمیں نا پیسے دیتی ہیں، ہم نا اسکول سے لنچ لے کے کھاتے ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کیمرامین عبدالواحد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 کا کام دوبارہ شروع۔ مکس ٹریفک لین کا ٹھیکہ ایف ڈبلیو کے حوالے، کوریڈور کا ٹھیکہ تاحال کسی کو نہیں دیا گیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، یونیورسٹی روڈ پر بی آر ٹی کا کام ایف ڈبلیو نے آج دوبارہ شروع کیا۔ نمائش چورنگی سے یونیورسٹی روڈ کی جانب ترقیاتی کام تیز، ٹریفک کا بھی شدید دباؤ، شہری اذیت سے دوچار، شہریوں کا منصوبہ جلد مکمل کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، سینئر وزیر شجلنا میمن نے معاہدے اہم سنگ میل قرار دے دیے۔ خوشخبری سنائی، مفاہمتی یادداشتوں سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ سمندری پانی کو میٹھا بنانا وقت کی ضرورت قرار دیا، جدید ٹیکنالوجی سے شہریوں کو اضافی پانی فراہم کیا جا سکے گا۔ کراچی کے انفراسٹرکچر اور شہری سہولیات میں بہتری آئے گی۔ محکمہ زراعت کے ماتحت ادارے NPIW ملازمین سڑکوں پر، سندھ سیکریٹریٹ کے مرکزی گیٹ پر دھرنا، نظام درہم برہم، مستقل ملازمت کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ 18 سال سے خدمات انجام دینے والے ملازمین سراپا احتجاج، ممتاز علی پاور کی قیادت میں ملازمین نے مرکزی گیٹ بند کر دیا، مستقل نہ کرنے پر دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی دی، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا۔ محکمہ زراعت کے ماتحت ادارے NPIW ملازمین سڑکوں پر، سندھ سیکریٹریٹ کے مرکزی گیٹ پر دھرنا، نظام درہم برہم، مستقل ملازمین کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا۔ 18 سال سے خدمات انجام دینے والے ملازمین سراپا احتجاج، ممتاز علی پاور کی قیادت میں ملازمین نے مرکزی گیٹ بند کر دیا، مستقل نہ کرنے پر دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی بھی دی، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کو بلانا پڑا۔ سندھ کے سرکاری اداروں میں اندھیر نگری چوپٹ راج، محکمہ اسکول کالج تعلیم اور بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں 2 افراد دوہری ملازمت کرنے لگے۔ 2 تنخواہیں حاصل کرنے کے تمام تر دستاویزات سٹی 21 نے حاصل کر لیں۔ آزاد نہوڑیوں کی رپورٹ۔
ایک ڈیوٹی میں دو تنخواہیں، تعلیمی نظام پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں دوہری سرکاری ملازمتوں کا اسکینڈل۔ محکمہ اسکول تعلیم اور کالج تعلیم کے اساتذہ کے بیک وقت دو نوکریاں کرنے کا انکشاف۔ سٹی 21 نے پرائمری اسکول ٹیچر یاسرا آکھوند کی دوہری ملازمت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ یاسرا آکھوند بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں لیکچرر کے عہدے پر بھی براجمان۔ یاسرا آکھوند 2 اداروں سے ڈبل تنخواہیں اور مراعات حاصل کر رہی ہیں۔ محکمہ کالج تعلیم کے لیکچرر شہزادہ خرم خان الوی کی بھی دوہری ملازمت کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈاکٹر شہزادہ خرم خان الوی بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری میں پروفیسر بنے ہوئے ہیں۔ یاسرا آکھوند اور ڈاکٹر شہزادہ خرم الوی کی تنخواہوں کی سلپ سٹی 21 نے حاصل کر لی۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کے رجسٹرار نے شہزادہ خرم الوی سے وضاحت طلب کر لی۔ خط میں کہا کہ فل ٹائم پروفیسر 2 سرکاری نوکریاں کس طرح کر سکتا ہے، 7 روز میں وضاحت کریں۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی کی اسسٹنٹ رجسٹرار صبا مغل نے اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ کو بھی خط ارسال کر کے تمام ملازمین فہرست ارسال کر دی۔ اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ سے تمام ملازمین کی تصدیق کروانے کی سفارش کی گئی ہے۔ بے نظیر بھٹو شہید یونیورسٹی کی فہرست میں ڈاکٹر شہزادہ خرم الوی کا نام سیریل نمبر 4 اور یاسرا آکھوند کا سیریل نمبر 41 پر ہے۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اہم شاہراہوں میں شامل شاہراہ نور جہاں تعمیر کے محض 1.5 برس بعد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ اربوں روپے کی لاگت سے بننے والی یہ سڑک جگہ جگہ گڑھے، جبکہ سروس روڈ پر بھی روڈ کٹنگ کے بعد ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ افتتاح کے چند روز بعد ہی سروس روڈ کو کھود دیا گیا تھا، لیکن آج تک دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ رضوان احمد کی رپورٹ۔ نارتھ ناظم آباد کی مصروف شارع نور جہاں جو شہریوں کے لیے آسانی کا باعث بنی تھی، اب مشکلات کی علامت بن چکی ہے۔ اربوں روپے سے تعمیر ہونے والی سڑک کی کارپیٹنگ جگہ جگہ سے اکھڑ گئی ہے، جبکہ گھڑوں کی بھرمار نے ٹریفک کے نظام کو متاثر کر دیا ہے۔ شہری بولے، سروس روڈ جیسے شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، افتتاح کے کچھ ہی دن بعد کھود دیا گیا اور تاحال دوبارہ تعمیر نہ ہو سکا، جس سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سی پریشانی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لوگ گرتے ہیں، نمازی گزرتے ہیں، گٹر کا پانی بہ رہا ہے، کافی لوگ نماز کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیں، شہریوں کا کہنا تھا کہ سڑک کی ٹوٹ پھوٹ سے حادثات اور رات کے اوقات میں راہزنی کی وارداتوں میں تشویشناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ کل صبح ریسنٹلی بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا یہاں پہ، سوزوکی چلتی ہوتے بچی ہے، پیچھے سے کار لگی ہے، لیڈیز تھی، تو یہ جم کی وجہ سے بھی بریک لگتے ہیں اور یہاں کھڈے اتنے ہیں جس کی وجہ سے چوری چکاری بھی رات میں بہت ہو رہی ہے۔ شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ سڑک کی فوری مرمت اور سروس روڈ کی تکمیل کو یقینی بنایا جائے تاکہ مزید حادثات اور اسٹریٹ کرائم سے بچا جا سکے۔ کیمرامین عبدالواحد خان کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ میٹرک کے سالانہ امتحانات کا سلسلہ جاری ہے۔ صبح کی شفٹ میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے سائنس گروپ کا ریاضی کا پرچہ لیا گیا۔ ناقص انتظامات کے باعث والدین اسکول کے باہر شدید گرمی میں بچوں کے انتظار میں کھڑے نظر آئے۔ کورنگی وائی ایریا میں قائم اسکول میں پیپر کے دوران لوڈ شیڈنگ سے طلبہ پریشان ہو گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میٹرک امتحانات میں سہولیات کا فقدان، گرمی کا عذاب، اوپر سے لوڈ شیڈنگ، طلبہ کا امتحان صبر بھی جاری۔ والدین دھوپ میں بے بس، انتظامیہ خاموش، نہ پانی نہ سایہ، امتحانی مراکز کے باہر بھی مشکلات۔ کورنگی وائی ایریا کے اسکول کے طلبہ نے شکوہ کیا کہ جیسے پیپر شروع ہوتا ہے بجلی بند ہو جاتی ہے، امتحانی مراکز میں پنکھے بند ہونے پر پیپر میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لائٹ نہیں ہے تو ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا، اندھیرا ہوتا ہے اور بہت گرمی بھی ہوتی ہے، لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت پرابلمس ہوتی ہے۔ پنکھے بھی نہیں ہے، گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمیں پیپر کرنے میں بہت دشواریاں ہوتی ہیں۔ اسکول کے باہر اپنے بچوں کے پیپر ختم ہونے کے منتظر والدین نے کہا کہ پانی فراہم کیا جا رہا ہے، نہ بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ ہے۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن فین وغیرہ بالکل بھی اویلیبل نہیں ہے، گرمی بھی اتنی زیادہ ہے اس وجہ سے۔ ویسے تو سیٹسفائی ہیں۔ طلبہ اور والدین کا حکام سے مطالبہ ہے کہ امتحانی اوقات میں بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے، اسکولوں کے باہر پانی اور سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ کراچی پولیس کا اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ایکشن جاری ہے۔ پولیس نے ایک ہفتے کے دوران 32 زخمی ڈاکوؤں سمیت 40 ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ 3 ملزمان مقابلوں میں مارے گئے۔ مراج اختر کی رپورٹ۔ کراچی میں جہاں لوٹ مار اور ڈکیتی کی وارداتیں جاری ہیں، وہیں پولیس بھی کرمنلز کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے۔ کراچی پولیس کی جانب سے ایک ہفتے کے دوران کی جانے والی کارروائیوں کی تفصیلات سٹی 21 نے حاصل کر لی۔
तर्जुमान के मुताबिक कराची पुलिस और मुल्जिमान के माबेन गुज़िश्ता हफ्ते 30 मुकाबले हुए। मुकाबलों के दौरान 3 मुल्जिमान मारे गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस ने 32 जख्मी डाकुओं समेत 40 मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कराची पुलिस ने एक हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात में 1073 से ज़ायद मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्जिमान में मंशियात फरोश भी शामिल हैं, जिनसे लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। मुल्जिमान से 7 किलोग्राम से ज़ायद चर्स और 2 किलोग्राम से ज़ायद आइस क्रिस्टल और हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्जिमान से 146 मुख्तलिफ इक़साम का गैर कानूनी असलाह भी बरामद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 41 मसरूका मोटरसाइकिलें और 4 कारें भी बरामद की गई। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश कर रही है। महराज अख्तर, सिटी 21। फलों के बादशाह आम की बरामदात का आगाज़ 1 जून से मुतवक्के है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस फसल मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स मर्चेंट्स एसोसिएशन के सरपरस्त आला वहीद अहमद का कहना है कि रवा सीज़न 25 लाख टन पैदावार मुतवक्के है। 80,000 से 1 लाख टन आम बरामद होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट। हालात का आम की फसल पर असर, मेयार मुतासर होने का खदशा, फलों के बादशाह की बरामदात की भी तैयारियां। 1 जून से एक्सपोर्ट शुरू होने का इम्कान। फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर एसोसिएशन तैयार, आम की बरामदात के लिए तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। सरपरस्त आला वहीद अहमद के मुताबिक रवां साल आम की फसल को माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस मुश्किलात का सामना है। गर्मियों की आमद में ताखीर और नमी की कमी ने फसल को मुतासिर किया। वहीद अहमद का कहना है कि आम को बेहतर जायके और मिठास के लिए दरख्तों पर ज्यादा वक्त दरकार होता है। ताहम इस साल मौसमी हालात साजगार न होने से पैदावार और मेयार मुतासिर हुआ है। हमारा सीजन जो है जून में शुरू होगा, मगर इंडिया का अप्रैल में शुरू होता है, यमन का भी अप्रैल में शुरू होता है, तो वो मैच्योर मैंगो ऑलरेडी मार्केट में होता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो मैंगो है इंटरनेशनल मार्केट में एक पाकिस्तानी ब्रांड है, इसलिए कि जो ब्रांड है वो अगर उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। वहीद अहमद ने खबरदार किया कि कम मेयार का आम बरामद करने से आलमी मंडी में पाकिस्तान की साख मुतासिर हो सकती है और खरीदार मुतबादिल मंडियों का रुख कर सकते हैं। जो हमारी मैंगो की जो प्रोडक्शन है टोटल उसका लेस देन 5% एक्सपोर्ट होती है, तो हमें अपना इम्प्रेशन देखना है। और जिस तरह मुल्क की हमारी रेपुटेशन ऊपर जा रही है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे जो है आसिम मुनीर साहब ने जो ये काम किए हैं, हमारे जो रेपुटेशन पाकिस्तान की ऊपर जा रही है, तो वो ऐसी ही रहे। एसोसिएशन के मुताबिक रवां सीजन में आम की पैदावार तकरीबन 25 लाख टन मुतवक्को है, जबकि 80,000 से 1 लाख टन आम बरामद किए जाने का इम्कान है। अशरफ खान, सिटी 21।